ذرا ان ویژولز کو دیکھیے. یہ ویژولز کچھ دن پہلے ایران سے لی گئی ہیں اور ان تصویروں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کا اپنا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. لیکن کہانی اصل میں یہ ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر جو ایک ہسٹورک جنازہ ایران کے اندر ہوا، اس نے نہ صرف ایران کو بلکہ اس پورے ریجن اور اس پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. یہ کسی عام شخص کا جنازہ نہیں تھا، یہ کسی ایسے شخص کا جنازہ تھا کہ جس کے جانے سے امت مسلمہ نے خود کو یتیم محسوس کیا. ہم بات کر رہے ہیں علی خامنہ کی شہادت اور ان کے جنازے کی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ ڈیفرنٹ اور میں ہوں ذریعہ. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے جنازے کے بارے میں جس نے دنیا کی تاریخ میں ایک الگ ہی پہچان بنا لی. 28 فروری 2026 کو اسرائیل نے باقاعدہ طور سے ایران پر جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور علی خامنہ جو کہ اس وقت کے ایران کے سپریم لیڈر تھے، ان کی رہائش گاہ پر اٹیکس کر دیے تھے. کچھ دیر کے بعد ایران کے آفیشلز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ آیت اللہ خامنہ اسرائیل کے ہونے والے حملوں میں شہید ہو گئے. مگر جب ان کی شہادت 28 فروری کو ہوئی تھی تو جنازے میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایفیکٹولی 28 فروری سے لے کر 17 جون 2026 تک ایران اور امریکہ ایک وار میں تھے، اور ایسی وار میں علی خامنہ کا جنازہ ایران کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا. وہ اسی لیے کیونکہ ایرانی آفیشلز یہ بات جانتے تھے کہ آیت اللہ خامنہ کے جنازے میں اور ان کو اپنا آخری الوداع کہنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا بھر سے ایران کی سڑکوں، ایران کی گلیوں کے اندر موجود ہوں گے. 28 فروری سے لے کر جون تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک فل فلیجڈ وار چلتی رہی اور بالآخر جون میں دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا، جس کے بعد ہی فوراً اناؤنس ہو گیا تھا کہ علی خامنہ کا جنازہ جولائی کے مہینے میں ہوگا. اور جولائی کا مہینہ لگتے ہی ایران کے اندر لوگوں کا ایک سمندر امڑ آیا، چاہے کوئی گاؤں سے ہو یا بڑے شہروں سے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، چاہے وہ کسی ملک کا ریپرزینٹیٹیو ہو یا پھر ایران کا ہی کوئی فرد، سب نے اس جنازے میں شرکت کری. پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر سعودی عربیہ تک کی ڈیلیگیشنز بھی علی خامنہ کے اس جنازے میں موجود تھی. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یہ جنازہ ایران کی حالیہ ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ تھا، یا سب سے بڑا ایک پاور شو بھی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایران کی گورنمنٹ اب ختم اور ایران میں نیا سیٹ اپ آئے گا، جس کے لیے رضا پہلوی پہلے سے تیار بیٹھا تھا. لیکن اس جنازے نے ساری چیزیں کرسٹل کلیئر کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کر دی. ایران کے دشمن حیران اور پریشان ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ حملوں سے ایران گھٹنے ٹیک دے گا، اپنی موجودہ حکومت کو چینج کر دے گا اور ان کی پسند کا لیڈر پاور میں آ جائے گا. لیکن اس جنازے نے اتنا بڑا پیغام اس پوری دنیا کو دے دیا کہ شاید کسی اور ڈپلومیٹک یا جنگی میدان میں یہ پیغام نہیں جا سکتا تھا. رپورٹس کے مطابق 2 کروڑ لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کری، جس میں ہائر ڈیلیگیشنز اور عام آدمی سب شامل تھے، اور دنیا کے 30 سے زائد ممالک نے اپنے ڈیلیگیشنز اس جنازے میں بھیجے، جس میں سرپرائزنگلی عرب ممالک اور سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن بھی شامل ہے. جی ہاں، یہ وہی سعودی عربیہ ہے جس کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب رہتے ہیں. 2016 سے لے کر 2023 تک ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ڈپلومیٹک ڈیڈ لاک تھا، مگر علی خامنہ کی شہادت پر سعودی عربیہ تک نے اپنے دشمن لیڈر کو اپنی رسپیکٹ پے کرنے کے لیے ایران جانے کا فیصلہ کیا. ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات تو پتہ لگتی ہے کہ یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی. اس شہادت سے جہاں پہ امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، وہیں کچھ لوگوں نے تو اپنی سالوں پرانی دشمنی کو بھی سائیڈ رکھ کر علی خامنہ جیسی شخصیت کو اپنی رسپیکٹ پے کرنے کا فیصلہ کیا. 37 ایئرز تک ایران پر رول کرنے والا یہ آیت اللہ علی خامنہ آخر تھا کون کہ جس کی زندگی میں ایران نے مختلف سینکشنز اور پابندیوں کا سامنا کرا،
مگر پھر بھی اپنے پیروں پر کھڑا رہا اور 4 مہینے تک لگاتار دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑتا رہا۔ اور یہ شخص کون ہے کہ جس کے جنازے نے بھی اس کے دشمن کی روح کو ہلا کر رکھ دیا؟ بلڈ ڈفرنٹ کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آیت اللہ علی خامنائی کی، کہ جس کی زندگی، شہادت اور جنازے نے ان کے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا۔